السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بحمل القرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. میرے معزز اور محترم عزیز رعائی اور بزرگ، قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے جو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کا ہر کلمہ اور ہر حرف اعجاز نما ہے، اور اس کتاب مقدس کا مخاطب حضرت انسان ہے، جسے یہ کتاب قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزارنے پر جنت کی نوید سناتی ہے، اور قرآن سے راز کی زندگی بسر کرنے پر جہنم کے خوفناک شعلوں سے ڈرا کر راہ راست پہ لاتی ہے۔ یہ ایسی کتاب مبین ہے جو اپنے اندر بہت سے اعجاز اور عجائب کو سموئے ہوئے تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جس نے بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور وابستگی اختیار کر لی، اللہ رب العزت نے اسے رفعت و بلندیوں سے نواز دیا۔ اور ایسے لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتے ہیں اور اہل قرآن کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ان للہ اہلین من الناس۔ صحابہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے اہل ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ اللہ کے رسول کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصت۔ وہ اہل قرآن ہیں، یہ اللہ کے اہل، اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، اہل قرآن کی شان و عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر دیکھنی ہے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم و آلام کے بہت سے دن آئے، لیکن آپ نے قنوت نازلہ نہیں کروائی۔ لیکن جب بئر معونہ پہ 70 قراء شہید ہوتے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نتشاہر یلعن رعلا و ذکوان و عصیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک ان 3 قبائل کے خلاف قنوت نازلہ کروائی جنہوں نے قراء کرام کو شہید کیا۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں: کنا نسمیہم القراء فی زمانہم۔ ہم اپنے دور میں ان شہید ہونے والوں کو قراء کرام سے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، انہی اہل قرآن کی شان و عظمت اگر خالق ارض و سما کے نزدیک دیکھنی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو دیکھیے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک منافق کہنے لگا: ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء۔ یہ قاری ہے، کھانے کا وقت آتا ہے تو آگے ہو جاتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، اور جب دشمن سے مقابلے کی باری آتی ہے تو بزدلی دکھاتے ہیں۔ صحابی کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے کذبت ولکنک منافق، تم جھوٹ بول رہے ہو بلکہ تم تو منافق ہو چکے ہو۔ لَأَخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ابھی جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہوں۔ وَنَزَلَ الْقُرْآن، قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو دیکھیے، اس نے اہل قرآن کے بارے میں بات کی ہے، زبان درازی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کون سی آیت کریمہ نازل کی ہے؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی نشانیوں اور آیات کا مذاق اڑاتے ہو۔ اس نے 3 جملے بولے اور تینوں جملے اہل قرآن کے بارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل کر کے ثابت کر دی، جو اہل قرآن کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، اس نے اہل قرآن کے بارے میں زبان نہیں کھولی بلکہ اللہ کی توہین کی، اس کے رسول اور اس کی نشانیوں اور آیات کے بارے میں زبان کھولی۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، تمہارا تو عذر بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا، آپ سوار ہوئے اور اونٹنی کو بگا دیا کہ جس جگہ پہ اہل قرآن کی عزت نہیں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزید قیام نہیں کر سکتے۔ اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو تھامے ہوئے بار بار یہی کہہ رہا تھا، انما كنا نخوض ونلعب، میں تو صرف ہنسی مذاق میں بات کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ پڑھے جا رہے تھے، ابِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور محترم بھائی، قرآن مجید کے جہاں بے شمار معجزات ہیں وہاں ایک معجزہ قرأت قرآنیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی آسانی کے لیے اسے تعدد قرأت میں نازل کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایسا معجزہ ہے جس سے سابقہ آسمانی کتب و صحائف خالی، تورات 1 حرف پر تھی، زبور انجیل 1 حرف پر تھی، یہ واحد قرآن مجید ہے جسے اللہ رب العزت نے مختلف 7 حروف میں نازل کیا ہے۔ قرآن کا نزول 22 سال 9 ماہ اور 9 دنوں پہ محیط ہے، اور یہ دور نبی میں بلا کم اوقات مکمل لکھا گیا ہے۔ اگرچہ سب صورتیں الگ تھیں، متفرق طور پر تھی، کتابی شکل میں جلد شازی اور شرازہ بندی نہیں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، آپ اسے کتابی شکل میں مدون کرواتے ہیں اور اس کا نام الصحف رکھتے ہیں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی کتابت کا اساسی دور ہے۔ یہی وہ دور ہے جب قرأت قرآنیہ کے متعلق لوگوں کے اختلاف اور انتشار کا سدباب کیا گیا، کہ جب ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا تھا قراءتی خیر من قراءتک، میری قراءت تیری قراءت سے افضل اور بہتر ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے امام پر 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا ڈائریکٹر مقرر کیا، اور اجماع صحابہ سے اس صحائف بھی بکر کی 6 یا 7 محقق نقلیں تیار کروائیں اور مختلف شہروں میں روانہ کر دیں، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے۔ کسی کا یہ کہنا میری قرأت تیری قرأت سے بہتر ہے، نہیں، دونوں قرأتیں ہی منزل من اللہ کی طرف سے نازل کردہ۔ میرے معزز اور محترم بھائیو اور قرآن مجید کے پاس بانو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصاحف تیار کروائے وہ 7 احرف پر مشتمل تھے، آپ نے کسی حرف کو حذف نہیں کیا۔ آج کیا رائے اور فکر پائی جاتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 حروف حذف کر دیے، 1 حرف باقی رکھا، اور وہ حرف لغت قریش کے موافق تھا، اور وہی حرف ہے جو آج ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، ذرا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے،
وہ منسوخ التلاوہ آیات تو صحابہ نے ہم تک پہنچا دی، لیکن 1,00,000 کموں پہ 40,000 صحابہ کرام، کسی ایک صحابی سے بھی یہ اثر نہیں منقول کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک حرف کو حذف کیا ہو۔ پھر سچ کہا تھا ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے، اما قول من قال ابطل الاحرف 6 فقد كذب من قال ذلك، جو یہ کہتا ہے کہ 6 حروف حذف کر دیے گئے، یہ تو اپنی بات میں ہی جھوٹا ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائی، ان قرات صحیحہ کو کبھی قرات سبع کا نام دیا جاتا ہے، کبھی قرات ثلاثہ کا نام دیا جاتا ہے، اور کبھی سبع اور ثلاثہ کو ملا کے قرات عشرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا ينکر احد من العلماء قراءة العشر، علماء ربانیین میں سے کسی نے بھی قرات عشرہ کا انکار نہیں کیا۔ تو جو قرات عشرہ کا انکار کرتا ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عالم بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرات قرآنیہ جہاں امت کے لیے پڑھنے میں آسانی فراہم کرتی ہیں، وہاں قرآن مجید کے اعجاز کو مزید نکھارتی ہیں۔ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، وہاں مختلف قراتیں مختلف معانی واضح کرتی ہیں، اور دونوں معنی قریب قریب ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی تعارض کوئی تناقض نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يتضمن تناقض المعنى وتضاد بل قد يكون معناه متفقا او متقاربا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ شراب اور جوا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ لوگوں کو بتا دو، یہ شراب اور جوا بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور دوسری قرات کہتی کل فیہما اثم کثیر، جہاں یہ بہت بڑے گناہ ہیں وہاں بہت سارے گناہوں اور قباحتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے بھی ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ یہاں دو قراتیں، لرؤوف یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت فرمانے والے۔ دوسری قرات کیا ہے؟ لا رؤوف، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس میں دوام اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ شفقت فرمانے والے ہیں۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ لفظ ارجلکم میں دو قرات ہیں، اور اللہ نے دونوں پہلو ہی بیان کر دیے ہیں۔ اگر انسان نے جراب یا موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہ ارجلکم پہ عمل کر لے اور پاؤں کا مسح کر۔ دوسری قرات نے دوسرا پہلو بیان کر دیا، وہ ارجلکم الی الکعبین، اگر تم نے جراب یا موزے نہیں پہنے ہوئے تو ارجلکم پہ عمل کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی طرف دیکھیے، ان کی قرات ہی وَأَرْجُلِكُمْ تھی، تو وہ کہا کرتے تھے نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی قرات وَأَرْجُلِكُمْ تھی، وہ بھی فرماتے ہیں وَأَرْجُلِكُمْ هُوَ الْمَسْحُ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی قرات تھی، وہ بھی فرمایا کرتے تھے نزل جبریل بالمسح، قرآن میں تو اللہ نے مسح کا حکم دیا ہے
یہ تو سنت نے آ کے بتایا ہے کہ اگر جراب یا موزہ نہیں پہنا تو پھر پاؤں کو دھونا۔ میرے معزز اور محترم بھائی، اس علم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں جہاں قرآن محنتیں کی ہیں، وہاں ہر طبقہ اور فکر کے لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے محروم نہیں کیا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، قراءت عشرہ کے قاری بھی ہیں۔ تعلم القراءة العشر وهو ابن 80 سال کی عمر میں انہوں نے قراءت عشرہ کی تعلیم حاصل کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام قزوینی، صحابی، ابن ابی سعادت، ابو العالیہ، احمد بن محمد قرطبی، ابن جریر الطبری، علی بن محمد عبد الکافی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مفسرین تھے، محدثین تھے، وہاں قراءت عشرہ کے قاری بھی تھے۔ اور انسان برتا حیرت میں چلا جاتا ہے جب یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس علم کی آبیاری کرنے میں ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو محروم نہیں کیا جو آنکھوں جیسی نعمت خداوندی سے محروم تھے۔ امام حفص بن عمر، یہ امام زبان بن علا کے بھی راوی اور علی بن حمزہ کسائی کے بھی راوی ہیں، لیکن آنکھوں سے نابینا تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1173 اشعار میں پوری قراءت سبق کو سمو کے رکھ دیا کہ جب تک جو ان کی کتاب نہیں پڑھتا وہ قراءت سبق پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن آنکھوں سے نابینا تھے۔ امام متولی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس صدی کے علم قراءت کے سب سے بڑے محقق ہیں، آنکھوں سے نابینا تھے۔ وہ آنکھوں کے نور سے تو محروم تھے لیکن نور علم سے روشن تھے۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو خدام قرآن بنائے اور قراءت قرآن کو سمجھنے اور ان کے بارے میں غلط افکار کو درست راہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا شمار اہل قرآن میں کرے۔ الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔